بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد جی، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چلی تھی معصوم اور محفوظ کے متعلق، تو جتنی گفتگو ہم نے سنی ہے تو ہمیں اس کے اوپر تسلی حاصل نہیں ہوئی ہے، تو آپ مہربانی فرما کر معصوم اور محفوظ کا صحیح فرق ہمیں بتا دیں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک اس پر پروگرام کیا تھا اور اس میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ میرے علم میں یہ اس طرح نہیں آ رہا کہ معصوم اور محفوظ میں کوئی فرق ہے، تو اس پر پھر بہت سارے علماء نے اپنے اپنے کلپ میں بیان میں کہا ہے، اور صحیح واقعی کوئی فرق جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکا۔ بعض علماء نے مثلا شاہ صاحب نے فرق کیا تھا کہ معصوم جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے اور جو محفوظ ہے وہ ظنی ہوتا ہے، تو یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ قطعی کس طرح ہے اور یہ ظنی کس طرح ہے۔ البتہ میں جو کچھ اس میں سمجھا ہوں، ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، لیکن میں یہ سمجھا ہوں کہ معصوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں نورانیت ہو اور خلقت نور سے ہو، جیسا کہ فرشتے، اور اب اس پر سارے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ نور سے ہے اور ان سے خطا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو چیز خطا اور گناہ کروانے والی ہے وہ ہے نفس، اور نفس ان میں نہیں ہے، تو اس وجہ کر کے ان کے معصوم ہونے پر تو اتفاق کیا جاتا ہے۔ اور اگر معصوم سے یہ مراد ہو کہ ان سے خطا اجتہادی بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ خطا اجتہادی بھی نہیں ہوتی، تو اب یہاں میں نے غور کیا ہے تو مجھے قرآن پاک میں ایک مقام پر یہ ملا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ان آیت کو ملا کر کے جب پڑھا تو اس پر یہ دیکھا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور فرشتوں سے کہا، تو فرشتوں نے أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ یہ جو کہا ہے تو یہ کس وجہ سے کہا ہے؟ تو تمام تفسیروں میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے قیاس کیا تھا کہ پہلے زمین پر جنات تھے اور انہوں نے اس طرح خون بہایا اور فساد کیا، تو ان پر فرشتوں نے قیاس کر کے انسان کے متعلق یہ کہا ہے، خلیفہ کے متعلق یہ کہا ہے۔ تو اگر قیاس کیا ہے تو قیاس مجتہد کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے بھی قیاس کیا ہے اور وہ بھی مجتہد ہیں، تو اجتہاد میں خطا اور ثواب دونوں ممکن ہیں، خطا بھی ہو سکتی ہے اور ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں فرشتے جو ہیں ان کا قول کہ یہ فساد کریں گے اور یہ خون بہائیں گے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے اس اجتہاد میں ان سے بھی خطا ہوئی ہے، تو خطا اجتہادی جو ہے وہ تو ہوئی۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء سے خطا اجتہادی یہ ہو ہی نہیں سکتی، بعض علماء تو یہ کہہ رہے ہیں بالکل ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ جو اجتہاد ہے، قیاس،
یہ قیاس شرع کی چوتھی دلیل ہے، یعنی شرع کے ثبوت کے لیے 4 احکامات ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ تو یہ چوتھی دلیل ہے، اور چوتھی دلیل جو ہے اس سے انبیاء علیہ السلام کو مستثنا قرار دینا کہ ان کو وہ اجتہاد کر ہی نہیں سکتے، اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان پر وحی آتی ہے۔ اور دلیل میں کیا پیش کیا جاتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس میں تو خطاب حضور علیہ السلام کی ذات کو ہے، مطلقاً انبیاء علیہ السلام تو نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں بشریت رکھتے ہیں وہاں نورانیت بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ کا باطن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی رکھا ہوا ہے، اور ظاہر بشریت ہے، جیسا کہ قاسم نانوتوی صاحب نے بھی کہا، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کسی نے بجو ستار۔ تو یعنی آپ کا باطن نور ہے۔ یہ مطلقاً انبیاء علیہ السلام کی بات ہے کہ آیا اجتہاد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اجتہاد ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جب داؤد علیہ السلام کے پاس مسئلہ آیا کہ فلاں شخص کی بکریاں جو ہیں میری ساری کھیتی کھا گئیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بکریاں ان کو دے دو، بس اتنا ہی فیصلہ کیا۔ اور جب واپس گئے تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ ابا جی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ بتایا، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں، یعنی اس طرح کرو، بکریاں جو ہیں اس کو دے دی جائیں، اور یہ کھیتی اس کو دے دی جائے جس کی بکریاں ہیں، وہ کھیتی کو سنبھالے اور یہ بکریوں کو سنبھالے، اور بکریوں کا اضافہ جو ہے اس کے پلے آئے، اور جو کھیتی ہے اس میں وہ محنت کرے، جب وہ کھیتی اسی طرح تیار ہو جائے جس طرح کہ بکریوں نے کھائی تھی، تو اسی طرح تیار ہو جائے تو پھر وہ اس کو واپس کر دے، یہ بکریاں جو ہیں یہ واپس لے لے، جتنیاں بکریاں اس کی تھیں اتنی واپس لے لے۔ تو یہ فیصلہ جب ہوا تو اس فیصلے کو داؤد علیہ السلام نے بھی تسلیم کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور پھر اس مقام پر یہ بھی فرمایا نفشت اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فی غنم القوم وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ دونوں کی تعریف فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مگر داؤد علیہ السلام کا فیصلہ جو تھا سلیمان علیہ السلام کے فیصلے میں وہ منسوخ قرار پایا اور مرجوع قرار پایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا فیصلہ جو ہے وہ راجع قرار پایا۔ اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ اجتہاد کی دلیل ہے۔ بعض علماء نے یہاں بھی کہا ہے کہ نہیں، وحی تھی، ان کو بھی وحی آئی اور ان کو بھی وحی آئی۔ تو پھر یہاں ایک سوال اور اٹھے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تھی داؤد علیہ السلام کو بھی اور سلیمان علیہ السلام کو بھی، تو پھر اتنا جلدی پہلی وحی جو ہے وہ اس دوسری وحی کا سبب کیوں بنی؟ تو اس طرح کے اعتراضات اٹھیں گے۔ اس واسطے یہاں جو علماء نے فرمایا یہ ایک اجتہاد تھا، انہوں نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا، انہوں نے اپنے اس اجتہاد سے فیصلہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے متعلق فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ ہم نے حکم کا جو ہے وہ اختیار داؤد علیہ السلام کو بھی دیا تھا، سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا تھا، ان کو بھی علم دیا تھا، ان کو بھی علم دیا تھا۔ تو یہ جو علمی ایک اجتہاد تھا اس میں یہ بات آئی، تو انبیاء علیہ السلام کے لیے اجتہاد ثابت ہے۔ رہ گئی خطا فی الاجتہاد، تو خطا فی الاجتہاد عیب نہیں ہے کہ جس کو انبیاء علیہ السلام کے لیے معیوب سمجھا جائے، تو یہ عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے۔ اگر عیب اور نقص ہوتا تو پھر اس خطا پر ثواب اور اجر کیوں دیا جاتا؟ تو یہ اجر کا ملنا، یہ اجتہاد میں خطا جو ہے یہ عیب نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام وہ بھی معصوم ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ بھی معصوم ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ غیر انبیاء وہ محفوظ ہیں اور انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، تو شیعہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو آل بیت اطہار ہیں وہ اتنے
معصوم ہے، اس طرح معصوم ہے کہ انبیاء کی طرح معصوم ہے، بلکہ بعض ان میں طبقات ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں انبیاء سے بھی زیادہ معصوم ہے۔ اور آج کل جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ معصوم نہیں ہے، غیر انبیاء معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں، تو اب محفوظ پر کوئی دلیل چاہیے کہ اگر معصوم نہیں ہے محفوظ ہیں تو پھر محفوظ پر کیا دلیل ہے۔ تو میں نے اس پر جو غور کیا ہے تو مجھے یہ چیز ملی ہے کہ معصوم اور محفوظ ان میں نسبت جو ہے عموم خصوص مطلق کی ہے، عموم خصوص مطلق کی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر معصوم محفوظ ہوتا ہے اور ہر محفوظ معصوم نہیں ہوتا۔ بس اتنا میں یہ وضاحت کرتا ہوں، اس سے آگے ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اور بھی وضاحت کر دی جائے گی، اور اس پر قرآنی نصوص بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں اور دلائل بھی موجود ہیں۔ ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ایک دلیل دے دی جاتی ہے کہ یہ محفوظ کس طرح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیس لک علیہم سلطان، میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن پر شیطان کی بادشاہی نہیں ہے، شیطان سے محفوظ ہیں، اور ہر خطا گناہ جرم کا ارتکاب شیطان یا نفس کرواتا ہے۔ تو جب شیطان کا کنٹرول نہیں ہے تو نفس جو ہے وہ اس کا رابطہ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر نفس بھی ان سے گناہ نہیں کروا سکتا، تو اس لیے وہ محفوظ ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کی دلیل محفوظ ہونے کی۔ تو محفوظ جو ہے یہ عام ہے اور معصوم جو ہے وہ خاص ہے۔ ہر معصوم محفوظ ہے اور ہر محفوظ معصوم نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔